معزز ناظرین کرام، میں ہوں محمد آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریحان طالب چینل۔ آج سے ہم ایک سلسلہ، ایک پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سیرت میرے آقا کے۔ یہ پروگرام تمام لوگوں کے لیے یکساں اہمیت کے حامل ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب سے ماننے والے ہوں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے نبی کے رسول کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ دوستو، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہماری بربادیوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے روشن ماضی سے بالکل ناواقف ہیں۔ ہم میں سے اکثر مسلمان اپنے رسول کی حالات زندگی سے نابلد ہیں۔ معزز سامعین اکرام، جب کوئی پتنگ اپنے ڈورے سے کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ تب بلند آسمان کی بلندیوں سے ڈائریکٹ زمین پر گر جاتے ہیں اور بچے ان کا تیا پاچا کر دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح آج ہم مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے۔ حالانکہ ہم میں سے ہر فرد، ہر انسان اپنے رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کی حالت زندگی سے واقف نہیں ہے۔ محبت کرنے والا، حالانکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر عمل کو دیکھتا ہے، نوٹ کرتا ہے اور ان پر نگاہیں رکھتے ہیں۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ان اعمالوں کو دیکھتے ہیں کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کس عمل سے بس خوش ہوتے ہیں اور کس عمل سے ناراض ہوتے ہیں۔ ان عملوں کو وہ بغور دیکھتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں ہم نے ایک اہم پہل کی ہے کہ سیرت النبی کو جن جن تک پہنچایا جائے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہماری جان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں اپنی جان کے علاوہ دنیا کے تمام چیزوں سے محبوب ہے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، ابھی مکمل مسلمان نہیں ہوئے۔ تب اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، ہاں اے عمر، اب مسلمان ہو گئے ہو۔ اسی لیے لہذا دوستو، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اس لیے دوستو، نہایت دل جمی کے ساتھ سیرت النبی کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان کو اپنے وجود میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی عقیدت و محبت کے ساتھ اس پروگرام کو آغاز کرتے ہیں۔ معزز حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے حالات اور دنیا کی حالت کیا تھی، ان پر مختصر سے نظر ڈال دی جائے۔ عرب، رہی بات دنیا کی، تو دنیا میں ہر جگہ شرک و بدعت، کفر و ضلالت، ہر جگہ ہر چیز کی پوجا کی جاتی تھی۔ درخت، شجر، حجر، یہاں تک کہ شرمگاہ کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور رہی بات عرب کی، تو عرب کی حالت اتنی خستہ حالت اور ناگفتہ بھی حالت تھی جن کا نقشہ بدی کا زور تھا، ہر سوچ حالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے ناآشنا مکہ کی بستی تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر یہ جنگ آتی ہی نہ تھی
دو چار کے بس میں، خدا کے دین کو ایک کھیل بچوں کا سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے بت بناتے تھے، وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے انہی کے گیت گاتے تھے۔ کسی کا نام عزیٰ تھا، کسی کو لات کہتے تھے، ہبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ غرض یہ جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا